السلام علیکم فرسٹ ایئر کلاس۔ امید ہے آپ لوگ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ہم اپنا درسی کتاب کا دوسرا حصہ پڑھے تھے، حصہ نظم۔ اس میں ہم نے حمد اور نعت تو پڑھ لی ہے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میدان کربلا میں صبح کا منظر۔ جی، اس کے شاعر ہیں میر انیس۔ میدان کربلا میں صبح کا منظر جو ہے صنف کے اعتبار سے مرثیہ ہے۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے، رسا سے نکلا، جس کا مطلب ہے مرنے والے کو رونا اور اس کی تعریف و توصیف بیان کرنا۔ جی، اس کے مختلف اجزاء ہیں، جس میں چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین اور دعا۔ تو میدان کربلا میں صبح کا منظر جو ہے میر ببر علی انیس نے لکھا ہے۔ میر انیس کا اصل نام جو ہے سید ببر علی ہے اور تخلص جو ہے وہ انیس ہے۔ مرثیہ نگاری میں سب سے بڑا نام جو ہے میر انیس اور مرزا سلامت علی دبیر کا ہے۔ تو میدان کربلا میں صبح کا منظر جو ہے ان کے مرثیے کی تمہید ہے۔ تو اس کا جو پہلا شعر ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا میں سبزائے صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس زنگار یہ فلک، وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، ہر برگ گل پہ قطرائے شبنم کی وہ جھلک، ہیرے کھجل تھے گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔ جی، میدان کربلا میں جو صبح کا منظر ہے، یہ چونکہ مرثیہ ہے اور مرثیے کے جو مین اجزاء ہوتے ہیں اس میں سوز و گداز، کردار نگاری، جذبات نگاری، اور جو سب سے مین ہے وہ منظر کشی ہوتی ہے۔ تو ان اشعار میں بھی وہ شاعر جو ہیں وہ صحرا کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں میدان کربلا جو ہے اس کی کہ ٹھنڈی ہوا میں سبزائے صحرا کی وہ لہک۔ ٹھنڈی ہوا، صبح کے وقت جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، سبزائے صحرا، سبز صحرا کے اندر پھیلا ہوا سبزہ۔ اطلس کہتے ہیں نہایت باریک ریشمی کپڑے کو۔ زنگاریہ فلک، آسمان کا نیلا پن جو ہوتا ہے۔ پھولوں کی مہک خوشبو، برگ گل، پھول کی پتی۔ قطرائے شبنم، شبنم کے چھوٹے چھوٹے قطرے۔ کھجل کہتے ہیں شرمندہ ہونے کو۔ گوہر یکتا، بے مثال موتی۔ نثار کہتے ہیں قربان کو۔ شجر، درخت۔ جواہر نگار، موتی جڑے ہوئے جن پہ ہوتے ہیں، جو صبح کے وقت ان کے اوپر شبنم پڑی ہوئی ہوتی ہے تو دور سے یوں معلوم ہوتا ہے گویا ان پر موتی جڑ دیے گئے ہیں۔ تو اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ شاعر اس کے پہلے شعر میں بیان کرتا ہے، شاعر نے میدان کربلا میں صبح کے وقت کی منظر کشی نہایت خوبصورت انداز میں کی ہے۔ مرثیہ نگاری کے میدان میں میر انیس اردو ادب میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے منفرد انداز میں صبح کے منظر کو اس طرح بیان کیا ہے کہ میدان کربلا کی جو تصویر ہے وہ آنکھوں کے سامنے جھومنے لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا سے صحرا کی سبز گھاس نہایت خوبصورت اور دلکش معلوم ہو رہی تھی اور بڑے خوبصورت انداز میں جھوم رہی تھی۔ یہ ٹھنڈی ہوا گھاس کو لہلہا کر اپنی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی۔ ہوا کی تازگی دل و جان کو سکون بخش رہی تھی۔ شاعر کہتا ہے کہ جھومتی ہوئی گھاس اس قدر نرم و ملائم اور نازک ہے کہ اس کے لہلہانے کی خوبصورتی کو دیکھ کر ریشمی آسمان کا نیلا رنگ بھی شرما جائے۔ ریشم جو کہ نہایت عمدہ اور نفیس ہوتی ہے، سرسبز گھاس کی لہلہاہٹ آگے اس کا ملائم پن شرمندہ ہو رہا تھا۔ نیلا آسمان جو ہے چونکہ اپنی وسعت کی بنا پر خاص خوبصورتی رکھتا ہے، وہ اس کی خوبصورتی بھی اس لہلہاتی ہوئی گھاس کے آگے مان پا رہی تھی۔ یعنی اتنی خوبصورت ہوا چل رہی تھی اور اس کے ہوا کے چلنے سے گھاس جو تھی وہ لہلہا کر شرمندہ کر رہی تھی آسمان کو۔ جی، اب شاعر نے اس کے دوسرے من میں کیا کہا؟ اس کا دوسرا من جو ہم پڑھے تھے، وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، ہر برگ گل پہ قطرائے شبنم کی وہ جھلک۔ شاعر نے اس بند میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ میدان کربلا میں صبح کا وقت نہایت دلکش منظر پیش کر آتا ہے۔ دل و جان کو سکون بخشنے والی صبح کی ٹھنڈی ہوا سے درخت جھوم رہے ہوتے ہیں۔ درختوں کی ٹہنیوں کے جھومنے اور پتوں کی سرسراہٹ سے صحرا کا حسن جو تھا وہ دوبالا ہو گیا۔
صبح کی ٹھنڈی ہوا نے پھولوں کی خوشبو کو چار سو بکھیر دیا، جس سے میدان کربلا میں کی فضا خوشبو سے مہک اٹھی۔ ظاہر ہے جب ہوا چلتی ہے، وہ باغ میں سے گزرتی ہے، پھولوں کی جو خوشبو ہوتی ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر پورے باغ میں پھیل جاتی ہے۔ اس پر نور فضا میں پرندے نہایت خوشی سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ باد صبا نے صبح کے وقت پھولوں کی پتیوں پر شبنم کے قطرے رکھ دیے تھے، جو سورج کی روشنی میں موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ بان کے آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ سورج کی روشنی سے شبنم کے قطرے گلاب کی سرخ پتی پر اس طرح چمک رہے تھے جیسے قیمتی ہیرے جڑے ہوں۔ شبنم کے قطروں کی چمک کے آگے موتیوں کی چمک مدھم ہو رہی تھی۔ حالانکہ موتی بہت زیادہ چمکدار ہیں، لیکن جو شبنم کے قطرے پھولوں پر پڑے ہوئے تھے وہ دور سے ان موتیوں سے بھی زیادہ خوبصورت معلوم ہو رہے تھے۔ اس خوبصورت ماحول میں درختوں نے پتے ایسے معلوم ہو رہے تھے جیسے ان پر گویا قیمتی موتی جڑ دیے گئے ہوں۔ سرسبز و شاداب پتے صبح کے وقت کو مزید حسین بنا رہے تھے۔ یہ ایسے معلوم ہو رہے تھے جیسے ان کو قیمتی موتیوں سے سجا دیا گیا ہو۔ صبح کا منظر ویسے بھی طلبات بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، ہوا چل رہی ہوتی ہے، شبنم جو ہوتی ہے وہ پھولوں پر پڑی ہوتی ہے اور وہ منظر نہایت خوبصورت ہوتا ہے۔ اور اسی منظر کی تصویر جو ہے میر بابر علی انیس نے اپنے اس شعر میں کھینچی ہے۔ اس کا دوسرا بند ہے، وہ نور اور وہ دشت سہانا سا وہ فضا، دراج و کبک و تہ و طاؤس کی صدا، وہ جوش گل وہ نالائے مرغان خوش نوا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، پھولوں سے سرسبز شجر سرخ پوش تھے، تھالے بھی نخل کے سبدے گل فروش تھے۔ وہ نور اور وہ دشت جنگل کو کہتے ہیں، سہانا خوبصورت، یعنی صبح کے وقت جو میدان کربلا کا منظر تھا وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، اور اس میں جو ہوا چل رہی تھی، گھاس لہلا رہی تھی، اور پھر ان کے لہلہانے کی وجہ سے وہاں پر بہت سے پرندے بھی موجود تھے، جن میں دراج کہتے ہیں تیتر کو، کبک کہتے ہیں چکور کو، تہو یہ بھی تیتر نما پرندہ ہوتا ہے، طاؤس کہتے ہیں مور کو۔ وہ جوش گل پھولوں کا جوش و خروش، وہ نالائے مرغان مرغ کی جمع فارسی زبان کا لفظ ہے پرندے، خوش نوا خوبصورت آوازوں والے پرندے، ان کا شور و غل، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، پھولوں سے سرسبز شجر سرخ پوش سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے، تھالے بھی نخل تھالا درخت کے ارد گرد جو گول دائرہ بنایا جاتا ہے جس میں پانی ڈالتے ہیں، نخل کہتے ہیں درخت کو، سبدے گل فروش پھول بیچنے والے کی ٹوکری، گل فروش پھول بیچنے والا، سبد کہتے ہیں ٹوکری کو۔ تو اس شعر میں میر بابر علی انیس جو ہے صبح کے وقت پرندوں کی چہچہاہٹ جو ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کے وقت پرندوں کا چہچہانا جو ہے ایک خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ جیسے ہی صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے، خوش آواز پرندے مختلف آوازوں میں چہچہانے لگتے ہیں۔ ان کی صداؤں میں صبح کے وقت ایک خاص تاثر نمایاں ہوتا ہے۔ اسی کیفیت کو شاعر موضوع بحث لائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صبح کی روشنی اور سہانے دشت کی فضا میں پرندوں کی آوازیں انتہائی خوبصورت اور سہانی معلوم ہوتی ہیں۔ صبح کے اس حسین منظر اور دلکش منظر کو تیتر، چکور، مور اور دوسرے خوش آواز پرندے اپنی اپنی آوازوں سے پرکشش بنا رہے ہیں۔ ان کی صداؤں سے صحرا کا ماحول جو ہے مزید دلکش ہو گیا ہے۔ ان کی پرترنم آواز سے پورا صحرا گونج رہا ہے۔ پھولوں کی سہانی آواز کے ساتھ ساتھ صحرا کے پھول جو ہیں وہ بھی پوری آب و تاب کے ساتھ کھلے ہوئے ہیں۔ وہ جوش گل وہ نالائے مرغان خوش نوا، صحرا میں سرخ پھولوں کی کثرت اس قدر ہے کہ خوش آواز پرندوں کی صدائیں اور صبح کی ٹھنڈی ہوا دل اور دماغ کو تر و تازہ کر دے۔ یہ نظارہ انسان کو ایک نئی زندگی بخشتا ہے۔ سرسبز و شاداب درخت جن پر پھول اس کثرت سے کھلے ہوئے ہیں کہ سبز درخت سرخ لباس پہنے ہوئے، یعنی اتنی کثرت سے پھول ہیں کہ اگر دور سے اس درخت کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ اس درخت نے سرخ رنگ کا جو ہے لباس پہن رکھا ہو۔
پھولوں کی اس قدر کثرت ہے کہ درخت کے تنے کے گرد بنائے گئی کیاری جو ہیں اس میں بھی گرے ہوئے پھولوں سے بھری ہوئی ہے، یعنی اس کثرت سے وہاں پر پھول ہیں کہ درخت تو درخت وہ بھی دور سے اتنے معلوم ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کی کیاریوں کو دیکھ لیا جائے تو پھول اس قدر سے نیچے گرے ہوئے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی پھول بیچنے والا پھول بیچ رہا ہو۔ پھولوں سے بھری ہوئی کیاری بالکل ایسے ہی لگتی ہے کہ جیسے کوئی گل فروش پھولوں سے بھرے ہوئے ٹوکرے لیے بیٹھا ہو۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی، راحت بخش فضا اور پرندوں کی سریلی آواز اور پھولوں کی رنگینی صحرا کے حسن کو دوبالا کر رہی ہے۔ جی، اس کا تیسرا شعر ہم پڑھتے ہیں۔ وہ دشت، وہ نسیم کے جھونکے، وہ سبزہ زار، پھولوں پہ جا بجا وہ گہر ہائے آبدار، اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بالائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، خواہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آب کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ دشت جنگل، صحرا کو کہتے ہیں، نسیم صبح کے وقت چلنے والی ہوا، سبزہ زار سبز رنگ کا میدان، گہر ہائے آبدار چمکتے ہوئے قیمتی موتی۔ جی، بالائے نخل درخت کے اوپر ایک بلبل تو گل ہزار، خواہاں خواہش مند، زیب گلشن زہرا زہرا کے گلشن کے پھول مراد اہل بیت کے لوگ جو تھے۔ شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب، کٹورے کہتے ہیں پیالے کو، گلاب کے پیالوں کے، گلاب کے اوپر جو شبنم تھی وہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا اس نے پورا جو ہے وہ پیالہ بھر دیا ہو۔ جی، شاعر نے صبح کے وقت میدان کربلا کے دل فریب منظر کی تصویر کشی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سہانے دشت کی خوبصورتی عروج پر ہے، جس میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بار بار آ رہے ہیں، جس سے صحرا کا ماحول خوشگوار ہو گیا، اور ہوا ویسے بھی ہماری طبیعت کو بہت اچھا اثر ڈالتی ہے ہماری طبیعت میں۔ دور دور تک پھیلا ہوا سبزہ نہایت حسین نظارہ پیش کر رہا ہے۔ صبح کے وقت جنگل کا یہ نظارہ بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ صبح سویرے وسیع میدان میں چلنے والی ٹھنڈی ہوا اور دور دور تک پھیلی ہوئی گھاس سے طبیعت خوشگوار معلوم ہوتی ہے۔ جی، جا بجا کھلے ہوئے پھولوں کی پتیوں پر شبنم کے قطرے اپنی اپنی بہار دکھا رہے تھے، صحرا کی ہر چیز میں خوبصورتی نمایاں ہو رہی تھی۔ گلاب کے سرخ پھولوں پر شبنم کے قطرے سورج کی روشنی سے چمک رہے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے پھولوں کی پتیوں پر جگہ جگہ قیمتی موتی چن دیے ہوں۔ جنگل میں پھولوں کی مہک سے فضا بھی معطر ہو رہی تھی۔ صحرا میں پھولوں کا نظارہ انتہائی قابل دید تھا۔ درختوں کی شاخیں خوشی کے عالم میں ایک سرور اور وجد کی کیفیت میں بار بار جھوم رہی تھیں۔ اس نظارے سے صحرا کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ درخت کی بلند شاخ پر ایک بلبل بیٹھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلبل جو ہے وہ پھول کا دیوانہ ہوتا ہے، جہاں اس کو پھول نظر آئے وہ اس کے گرد منڈلانا شروع کر دیتا ہے۔ جی، اگرچہ وہ اکیلا ہے مگر اس درخت پر ہزاروں پھول کھلے ہوئے ہیں۔ پھولوں کے افراد سے صحرا کا ماحول انتہائی حسین تھا۔ اس حسین اور خوبصورت ماحول میں حضرت فاطمہ کا گھرانہ پانی کا طلبگار تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی دریا فرات سے پانی جو تھا وہ پینے کے لیے حاصل کرنا چاہتے تھے، دشمنوں نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر والوں کو پیاس بجھانے کے لیے پانی کی سخت طلب ہو رہی تھی۔ اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے شبنم نے پانی سے گلاب کے پیالے بھر دیے تھے تاکہ اہل بیت اس سے اپنی پیاس بجھا سکیں۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم اپنا کل لیکچر میں کریں گے۔